السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے میرڈ لائف کے حوالے سے۔ اچھا، میرڈ لائف کے اندر عموماً اس طرح سے ہوتا ہے کہ مرد جو ہے نا وہ مطلب کر رہا تو ظلم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مظلوم ہی کہلا رہا ہوتا ہے۔ مظلوم اس وجہ سے کہلا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے گھر کے اندر اپنی والدہ کے سامنے، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے والدہ اس کی یا اس کی سسٹرز وغیرہ سب کے سب اسے مطلب موقع دے رہے ہوتے ہیں یا اسے بہت زیادہ فیور دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار ہمارا بھائی بالکل صحیح ہے یا ہمارا بیٹا بالکل صحیح ہے، جبکہ ہوتا یہ بالکل اپوزٹ ہے، مطلب بالکل غلط ہوتا ہے، کیونکہ عورت جو ہے نا، عورت کو کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ عورت اگر یہ کہہ لو کہ شادی ہو گئی نا تو وہ ساس کی نظر کے اندر یہ کہہ لو کہ ڈائن ہے، جبکہ ساس سے بڑا کوئی ڈائن نہیں ہے۔ ساس سے بڑی یہ سمجھو کہ اس کا جو کردار ہے نا اس لائف کے اندر، وہ میں کہتا ہوں کہ شاید ہی مطلب کسی عورت کا ہو، عورت کا ایک روپ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، عموماً ہمارے یہاں پر اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ کہیں رشتہ وغیرہ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو جب فرسٹ ٹائم جس لڑکے کی والدہ سے مل رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر اس کا روپ بالکل الگ ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد جب وہ رشتہ ہو جاتا ہے پھر تھوڑا سا چینجنگ آتی ہے، لیکن جب بالکل لڑکی اس کے گھر کی دہلیز پر پہنچ جاتی ہے نا تو ان کی آنکھیں بالکل سر کے اوپر آ جاتی ہے۔ ہوتا یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ مطلب یہ کہہ لو کہ معاشرے کے اندر کبھی اٹھے بیٹھے ہوتے نہیں ہیں، ان لوگوں کے اندر اتنی اویئرنیس ہوتی نہیں ہے، وہ اپنی بچی کو تو بچی سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کی بچیوں کو وہ بچی نہیں سمجھ رہے ہوتے، لوگوں کی بچیوں کو وہ ایک رکھیل کر کے اپنے بچے کے لیے لے کر آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیز ہے بھی غلط۔ اچھا، اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں ان کا کام یہ بنتا ہے کہ بھئی آپ نے اگر اپنی بچی کی کہیں شادی کر دی، 2 4 5 مہینے اگر معاملات اس کے سیٹ نہیں بیٹھ رہے، تو آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ آپ فوراً سے اسے طلاق دلوائیں، فوراً سے اسے ڈائیورس کروائیں۔ بھئی آپ کیوں ویٹ کر رہے ہیں کہ یار 2 4 بچے ہو جائیں گے یا 4 5 بچے ہو جائیں گے پھر اس کے بعد جا کے ان کے گھر کے معاملات سیٹ ہو جائیں گے؟ جس شخص کے 2 4 5 مہینے کے اندر معاملات سیٹ نہیں ہو رہے نا، اس بچی کے یہ کہہ لو کہ ساری زندگی بھی اگر آپ لگا دو گے نا تو اس بچی کی وجہ سے آپ پریشان ہی رہو گے، کیونکہ وہاں پر آپ کی بچی ہو سکتا ہے شاید اس کے اندر بھی خامیاں ہوں، لیکن وہاں پر آپ کو خود کو یہ موازنہ کرنا چاہیے کہ یار غلطی میری بچی کی طرف سے یا سامنے والے کی طرف سے۔ اگر سامنے والے کی طرف سے پھر تو آپ فوراً سے اسے وہیں پر ہی اس رشتے کو ختم کر دیں، لیکن اگر بچی کی طرف سے ہیں تو بچی کو بجائے موقع دینے کے بچی کو آپ سمجھائیں، بچی کو آپ یہ کہیں کہ یار یہ میرا گھر، یہ گھر تمہارا نہیں ہے، اب تمہارا گھر وہی ہے جہاں پر تمہاری شادی ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد اگر اس کے باوجود بھی کہیں سامنے بچے کی طرف سے کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اسے فوراً سے پہلے اس بچی کو ڈائیورس دلوائیں اور اپنے گھر کے اندر رکھیں، کیونکہ دیکھو بچی کی طرف سے جو پریشانیاں ہیں نا وہ اس طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے پورے گھر کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں، خالی بچی اس میں ڈسٹرب نہیں رہ رہی ہوتی، اس کے ساتھ اس کے والدین، اس کے ساتھ اس کے بہن بھائی، اوورآل مطلب یہ کہہ لو کہ اس سے جڑے جو بھی رشتے ہوتے ہیں وہ سب کے سبھی پریشانی کے اندر ہوتے ہیں۔ اور رہی بات اگر اس کے شوہر کی، تو شوہر کی بات پر مطلب میں اب اس ٹاپک پر مطلب کیا بات کروں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ مرد کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے جو شخص اپنی عورت کے اوپر ظلم کر رہا ہے، یا جو شخص اپنی عورت کو عورت نہیں سمجھ رہا، وہ شخص دنیا کے اندر یہ کہہ لو کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بدتر کوئی مرد ہوگا۔ مردانگی اگر آپ کو دکھانی ہے تو اللہ پاک نے مرد کے لیے ایک دنیا وسیع کری ہوئی ہے، اللہ پاک نے مرد کے لیے دنیا رکھی ہوئی ہے، اسی طرح سے عورت کے لیے اس کا گھر، اس کی چار دیواری رکھی ہوئی ہے، اور مرد کا یہ کام بنتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ اس کے کوئی معاملات ہیں تو وہ بیٹھ کر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر مطلب حل کرا جائے، یعنی 4 لوگوں کو بٹھایا جائے، گھر کے والدین کو بٹھایا جائے، بٹھا کر اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے تو اسے سمجھایا جائے اس چیز کے اوپر، بجائے اسے مطلب ٹارچر کرنے کے پیار محبت سے اس کا حل نکالا جائے، اور پھر اس کے بعد اپنی لائف کو مطلب ایک طریقے سے لے کر جایا جائے۔ لیکن ہمارے یہاں پر ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ مرد تو غلط ہوتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی بہت زیادہ غلط کر رہے ہوتے ہیں، بچی کو اپنا گھر نہیں، بچی کو یہ فیل نہیں کرواتے کہ بیٹا یہ تمہارا گھر ہے، وہ بچی کو یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ پرائی لڑکی ہے، یہ ہمارے گھر کے اندر رکھیل ہو کر آئی ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں ساس کو یہ چاہیے کہ وہ بچی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے اور بچی کو یہ یقین دلائے کہ نہیں میں تمہاری مطلب والدہ کی طرح ہوں اور تم میری بچی کی طرح ہو، جس طرح سے وہ اپنے بچے کو بیٹا کہہ رہی ہوتی ہے نا، اسی طرح
سے وہ اپنی بچی کو بھی بیٹی بنائے، اور پھر اس کے بعد مطلب اسے بنانے کے ساتھ ساتھ اسے یہ اس چیز کا یقین بھی دلائے، تاکہ اس کے ذہن سے کہیں نہ کہیں اپنے وہ جو رشتے جو چھوڑ کر آئیے ان چیزوں کا غم اس کے ذہن سے یہ چیزیں دور ہو، آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ کو اس ماحول کے اندر ایڈجسٹ کرے، اور پھر آپ لوگوں کا ظاہر سی بات ہے جب آپ انہیں مطلب اپنا بنائیں گی یا آپ انہیں اپنی بیٹی کی طرح رکھیں گی، تو پھر وہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں والدہ سمجھیں گی، اور آپ کو بھی اسی طرح سے عزت دیں گی جس طرح سے وہ اپنی والدہ کو دیتی ہے، کیونکہ عورت جو ہے نا وہ کوئی بھی ہو، مطلب دنیا کی کسی بھی عورت کو اگر دیکھا جائے نا تو یہ کہہ لو کہ اگر آپ اسے پیار سے کچھ بھی کروا لیں نا تو وہ کر جائے گی، لیکن اگر ضد کی بات ہے نا تو وہ بجائے آپ کو پریشان کرنے کے وہ کچھ بھی نہیں کرے گی۔ اور مرد کو یہ چاہیے کہ کم از کم جو ہے نا اپنی بچیوں کو دیکھ کر نا اپنی بیوی کا خیال رکھے، کل کو اللہ پاک نے آپ کو بھی بیٹی دینی ہے، آج جس طرح سے آپ لوگوں کی بہن بیٹیوں کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، یا لوگوں کی بیٹیوں کو مطلب رکھیل سمجھ کر انہیں رکھا ہوا ہے، یا ان کے اوپر ظلم کر رہے ہو، یا ان کے اوپر تشدد کر رہے ہو، یا انہیں گھر کے اندر مطلب سکون سے نہیں رہنے دے رہے، اسی طرح سے کل کو اللہ پاک آپ کو بھی بیٹیاں دے گا، اور اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کرے، لیکن یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا وہی ہے، جیسا کرو گے آپ کسی کی بچی کے ساتھ اللہ پاک ویسا ہی آپ کی بچی کے ساتھ بھی کرے گا۔ پرائی بچی کو جب تم اپنی بچی سمجھو گے تو اللہ پاک آپ کی بچی کو آٹومیٹک خوشیاں دے گا۔ یہی تھا آج کا ہمارا ٹاپک، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے اندر نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔